بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ جمل کی کیا وجہ بنی اور حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابلے پر کیوں میدان میں آئیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں عمار وائس چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ۔ حضرت علی نے جب خلافت کا بار سنبھالا تو سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ عثمانی حکومت کے سارے گورنروں کو معزول کر دیں تاکہ لوگوں کو جو ان گورنروں سے شکایت ہیں انہیں دور کر سکیں۔ حضرت علی کے مقرر کردہ گورنر مصر، یمن اور اس کے قریب آباد شہروں میں تو پہنچ گئے اور وہاں پر قبضہ کر لیا، لیکن شام کے گورنر نے جو کہ امیر معاویہ تھے انہوں نے حضرت علی کے اس حکم کو نہیں مانا اور حضرت علی کے مقرر کردہ سہیل بن احنف کو واپس مدینے بھیج دیا۔ حضرت علی کی خلافت کو امیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا اور حضرت عثمان کی شہادت کا الزام حضرت علی پر لگا دیا اور خون عثمان کے قصاص کے دعوے دار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کا خون آلود کرتا مسجد میں رکھوا دیا تاکہ عوام کو حضرت علی کے خلاف گھروں سے باہر نکال سکیں۔ اس طرح امیر معاویہ نے ایک جماعت 70,000 لوگوں کی بنا لی۔ کچھ عرصے بعد امیر معاویہ نے ایک سادہ لفافہ حضرت علی کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب حضرت علی نے قاصد سے اس کا مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ 60,000 شامی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ سے لڑنے آ رہے ہیں، جس پر حضرت علی نے عثمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں خون عثمان سے بری ہوں۔ حضرت علی کو ان واقعات نے بتا دیا تھا کہ امیر شام بیعت نہیں کرے گا، اس لیے حضرت علی نے امیر شام کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام ہونے والی تھیں، اس لیے اکثر صحابہ ان تیاریوں کی وجہ سے فکر مند تھے اور بعض نے اس جنگ سے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ پہلے ہی مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں حضرت عائشہ ملی جو مکے سے حج کر کے مدینے تشریف لا رہی تھی۔ ان دونوں صاحبان نے حضرت عائشہ کو مدینے کے حالات بتائے اور حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے لیے آمادہ کر لیا۔ حضرت عائشہ مکے سے واپس آ گئیں اور وہاں سے 3,000 سپاہی لے کر بصرہ کے لیے روانہ ہو گئیں تاکہ بصرہ اور کوفے کے لوگوں سے بدلہ لیا جائے جو بغاوت اور شہادت عثمان کے ذمہ دار تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جن پر حضرت عثمان کی مخالفت کا الزام تھا۔ حضرت علی امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن جب آپ کو حضرت عائشہ کی فوج اور بصرہ پر ان کے قبضے کا علم ہوا تو آپ نے مناسب سمجھا کہ پہلے حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں سے خلافت کی بیعت لی جائے اور اس کے بعد شام کا رخ کیا جائے۔ لہٰذا آپ 20,000 سپاہیوں کے ہمراہ بصرہ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے قعقاع بن عمرو کو اپنا ایلچی بنا کر بصرہ بھیجا۔ حضرت علی کے ایلچی نے اپنی پراسرار تقریر سے اتحادیوں کو سمجھایا کہ پہلے حضرت علی کی بیعت کر لو، پھر امن و امان قائم ہونے کے بعد قاتلین عثمان کو سزا دی جائے گی۔ خانہ جنگی کی صورت میں وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ کئی دن تک حضرت علی کے ایلچی اور اتحادیوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ دن بعد اتحادیوں نے حضرت علی کے اس پیغام پر اظہار پسندیدگی ظاہر کی۔ حضرت عائشہ اور ان کی فوج حضرت علی کی آمد کی خبر سن کر بصرہ سے باہر آ گئی اور صلح کی بات چیت ہونے لگی۔ عبداللہ بن سبا جو کہ فتنے کی اصل جڑ تھا، حضرت علی کی فوج میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے جب سنا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی فوج میں صلح ہو رہی ہے تو اس نے اپنے ساتھی کو بلا کر کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم سب مارے جائیں گے، ہمیں اس صلح کو ناکام بنانا ہوگا اور جنگ کو شروع کرنا ہوگا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے صبح ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ کی فوج سمجھی کہ حضرت علی نے بدعہدی کی اور انہوں نے جواب میں حضرت علی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلط فہمی کی بنا پر جنگ شروع ہو گئی اور ابن سبا کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ نے جنگ کو روکنے کی بہت سی کوششیں کی۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گئیں تاکہ جنگ کو روک سکیں، لیکن جنگ بجائے بند ہونے کے اور خونریز ہو گئی اور حضرت عائشہ کی حفاظت کی خاطر بہت سے سپاہیوں نے آپ کے اونٹ کے ارد گرد اپنی جانیں قربان کیں۔ اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ جنگ کا سارا زور حضرت عائشہ کی طرف ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں
تاکہ حضرت عائشہ نیچے اتر آئیں اور جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت علی کے اس حکم پر عمل کیا گیا تو حضرت عائشہ اونٹ سے نیچے اتر آئیں۔ جب آپ کے اتحادیوں نے آپ کو دیکھا تو ان کا جوش ختم ہو گیا اور جنگ بھی اختتام کو پہنچی۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کی حفاظت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ اس طرح جنگ جمل اختتام ہوئی اور حضرت علی نے بصرہ پر دوبارہ حکومت شروع کر دی، جس کے بعد امیر شام نے حضرت علی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کر دیا، جس میں امیر شام کے فوجیوں نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑوا دیا۔